نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس عورت سے شادی کرنے کو فرمایا اور بہت زیادہ اہمیت دی، آج ہم جانیں گے انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر۔ آپ سے گزارش ہے میرے چینل شادان رضا آفیشیل کو آپ سبسکرائب کریں نہیں کیا ہے تو، اور ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ سرکار نے کس عورت کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس طرح کی آپ کو بہت ساری مزید باتیں سننے کو ملیں گی۔ نحمدک یا اللہ ونسلمک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستان محترم، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اسی کے متعلق انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم سب کے سب نبی کون و مکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ آپ نے لباس سے سمجھا، میرے رب نے لباس کو کیوں کہا؟ عورت کے لیے مرد لباس اور مرد کے لیے عورت لباس۔ لباس کا کام کیا ہے؟ دوستان محترم، لباس کا کام ہے عیبوں کو ڈھانپنا۔ اگر ہمارے شریر کے اوپر بہت سارے زخم ہوں، بہت ساری چوٹیں ہوں، کوئی نقص ہو اور ہم بہترین کپڑا پہن لیں اوپر سے، تو اس کپڑے سے، اس لباس سے ہمارے وہ عیب ڈھک جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ دوستو، قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ تم اپنی بیوی کی پردہ پوشی کرو، اور بیویوں سے کہ تم اپنے شوہر کی پردہ پوشی کرو۔ مرد عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت بنائی ہے عورت انسان کے لیے کہ اگر عورت نہ ہوتی تو اس دنیا کی صورت کانی ہوتی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شادی کر کے ہمیں بتایا، ہمیں شادی کرنے کا ڈھنگ سکھایا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یک بعد دیگر 1 سے لے کے 11 تک شادی کی، اور شادی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں سلیقہ آ جائے شادی کرنے کا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی تمام چیزیں عارضی فائدہ پہنچاتی ہیں، لیکن ایک عورت وہ چیز ہے، اگر نیک عورت مل جائے اس کا فائدہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم شادی کرنے کے لیے کسی لڑکی کو چنو تو پھر اس میں 4 چیزیں دیکھو، اس میں 4 چیزیں دیکھو۔ نمبر 1 بالداری، نمبر 2 شریف خاندان، نمبر 3 حسن و جمال یعنی خوبصورتی، نمبر 4 دینداری۔ لیکن ان چاروں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو زیادہ ترجیح دی ہے اور ترغیب دلائی ہے، وہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم ان 4 چیزوں میں میرے نزدیک سب سے بہتر یہ ہے کہ تم دیندار کو چنو۔ اچھا، آخر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ تم دیندار کو ہی چنو؟
میرے نبی نے پیسے والی عورت سے شادی کے لیے کیوں نہیں کہا کہ تم پیسے والی سے ہی شادی کرو؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاندان والی عورت سے ہی کیوں نہیں کہا کہ تم خاندان جس کا اونچا ہو اسی سے شادی کرو؟ یا حسن و جمال والی عورت سے کیوں نہیں کہا کہ اسی سے شادی کرو؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم عورت کے اندر دینداری دیکھو، کیونکہ اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کے اندر دینداری ہوگی صحیح معنی میں وہی شوہر کی خدمت گزار ہوگی اور وہی صحیح معنی میں اپنے شوہر کے حقوقوں کو ادا کر سکے گی۔ میرے نبی نے مالداری سے بچنے کے لیے کیوں کہا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی مالدار عورت سے شادی کرو گے تو وہ اپنی مالداری کو لے کے تکبر اور غرور کرے گی، اور اگر تم کسی خاندانی عورت سے شادی کرتے ہو تو پھر وہ اپنے خاندان کو لے کے تکبر اور غرور کرے گی، اور تم کسی حسن و جمال والی عورت سے شادی کرو گے تو پھر وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو نظروں میں نہیں لائے گی اور آپ کو کمتر سمجھے گی، اور یہ آپس میں تکرار ہوگا اور یوں تعلقات خراب ہوں گے۔ لیکن جب تم دیندار عورت سے شادی کرو گے تو پھر وہ دیندار عورت تمہارا ہر طرح سے لحاظ رکھے گی، تمہاری اٹھنے بیٹھنے کا لحاظ رکھے گی، تمہارے بولنے کا لحاظ رکھے گی، تمہاری بات کا لحاظ رکھے گی، تمہاری ہر چیز کا وہ خیال رکھے گی، کیونکہ وہ دیندار ہے۔ اسے پتہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رب کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں سے کہتا اے عورتوں تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ عورت کا مقام شریعت نے ایسا بنا دیا ہے، تو اس لیے جب دیندار عورت ہوگی تو وہ گھر کی تربیت کرے گی، بچوں کی تربیت کرے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرب کی بہترین عورتیں قریش کی نیک بخت عورتیں ہیں۔ میرے نبی نے پورے عرب میں قریش کی عورتوں کو ہی کیوں نیک بخت کہا اور انہیں سب سے زیادہ پسند فرمایا اور ان کی تعریف کی، اور ان کی تعریف میں بہت سارے جملے کہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کی عورتیں اپنے بچوں کے لیے شفیق ہوتی ہیں، مہربان ہوتی ہیں، مشفق ہوتی ہیں، اور جب ان کا شوہر ان سے دور ہوتا ہے تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اور جو مال شوہر کا ان کے قبضے میں ہوتا ہے وہ اس کو بے تحاشا خرچ نہیں کرتی، فضول خرچی سے بچتی ہیں۔ اللہ اکبر! میرے نبی کی حدیث سے یہ بات واضح طور پہ ثابت ہو جاتی ہے کہ عورت کا بچوں پہ مہربان ہونا، شفیق ہونا، ان کی دیکھ بھال سے نہ اکتائے عورت، یہ نیک بخت عورت کی سب سے پہلی علامت ہے۔ جو دیندار اور بہترین عورت ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت سے کبھی اکتاتی نہیں ہے، وہ کبھی بچوں کو بے تحاشا مارتی نہیں ہے، بے جا ڈانٹتی نہیں ہے، بے جا ان کو زیادہ ان کو ڈانٹتی نہیں ہے اور زیادہ ان کو ٹارچر نہیں کرتی ہے۔ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیار دے، ان پہ بہت زیادہ مہربان ہو اور ان کے ساتھ رحم سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے۔ اور بہترین عورت کی مثال میرے نبی نے ارشاد فرمائی کہ بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے پیچھے اپنی عصمت، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ ہاں، اگر ایسی عورت ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر رہی تو وہ اچھی عورت نہیں ہے، وہ گھٹیا عورت ہے، اس کو میرے نبی نے گھٹیا قرار دیا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے پیٹھ پیچھے اگر کوئی بدتمیزی کر رہی ہے، غلط کام کر رہی ہے، شوہر کے سامنے تو وہ نیک بننے کا ڈرامہ کرتی ہے، اور جیسے ہی شوہر کا ساتھ چھوٹتا ہے، شوہر کہیں جاتا ہے تو پھر وہ یہ چاہتی ہے کہ اب وہ دیکھ تھلائی رہا ہے، تو ایسی عورت نہیں ہے بلکہ ایک بدتمیز قسم کی عورت میرے نبی نے فرمائی۔ سب سے اچھی عورت وہی ہے جو اپنے شوہر کے سامنے بھی اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اور جو مال عورت کے قبضے میں شوہر کا ہے
اس کو بے تحاشا نہ اڑائے۔ جیسے کہ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ آج وہاں شاپنگ کے لیے جایا جا رہا ہے، کل وہاں جاتا ہے، پرسوں وہاں کے لیے، روزانہ ان کی شاپنگ چل رہی ہے، اتنی شاپنگ چل رہی ہے کہ جتنا پیسہ ان کے پلے میں ہوتا ہے وہ سب یوں اڑا دیتی ہیں اور پھر شوہر سے لڑائی اور جھگڑے کرتی ہیں۔ تو ایسی عورتیں بھی اچھی نہیں ہیں، بلکہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر کا مال ان کے قبضے میں ہو اور وہ اس پہ اختیار رکھتی ہوں تو وہ اس کو فضول نہ اڑائیں، بلکہ احتیاط سے خرچ کریں۔ جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہیں خرچ کریں، فضول نہ اڑائیں۔ اور فضول اڑانے والا جو بھی ہے، اللہ نے اس کی مذمت قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ بے شک فضول نہ اڑا، فضول اڑانے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو فضول اڑانے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو ہمیں اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں فضول خرچی تو نہیں کر رہے۔ تو دوستو، آج میں نے نیک عورت کی آپ کو یہ بات بتا دی کہ نیک عورت کون سی ہوتی ہے، اور جو ہے نیک عورت کی نشانی کیا ہے، اور سب سے بہتر عورت کون سی ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لیے آپ شادان رضا آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ سب کے پاس پہنچے اور اس ویڈیو سے سب فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔